جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیتے کہ ایران نے جنگ بندی کو اسرائیل کے خلاف اپنی فتح قرار دے دیا ہے. تہران میں جشن کا سمارا اور اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی جس میں ایرانی بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے تھے کہ ایک تو اٹیک کا جواب بھی دے دیا, اچھے طریقے سے اپنا دفاع بھی کر لیا اسرائیل کے ہاتھوں, اور اسرائیل کا پول جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا. خیر اب یہ خبر آ رہی ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جنگ میں تباہ ہونے والے جو ایٹمی مراکز ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر لیا, اور ان کے جو ہیڈ ہیں اس پروگرام کے, جوہری پروگرام کے ایران کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف چند مہینے پیچھے گئے ہیں, ہمارا یہ بالکل تباہ نہیں ہوا ہے. یہ بالکل یہ دنیا کو ایک کلیئر میسج ہے کہ آپ جو ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچانا چاہتے تھے آپ اس میں بالکل ناکام ہوئے, اور ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی دوبارہ سے صلاحیت رکھتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ نے نقصان پہنچایا ہے. اور نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر حملہ کرنا جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے. سلامتی کونسل کا ایران پر حملوں کی مذمت نہ کرنا بھی مایوس کن ہے. ایران کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے, اور ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق ایران کا ایٹمی پروگرام رکے گا نہیں, ایٹمی پروگرام دوبارہ سے شروع کریں گے, جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے. جو تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ گزشتہ روز بھی موجود تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ زیادہ شاید تیزی سے آگے بڑھے. یہ صرف ایران نہیں کہہ رہا ہے بلکہ امریکی میڈیا جو ہے وہ بھی اس بارے میں بات کر رہا ہے, کیونکہ امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام اور ان کی جو تنصیبات ہیں, جتنی بھی ان کی فیسلٹیز ہیں وہاں پر, ان کے اوپر جو انہوں نے اٹیکس کیا اور جو بھی ان کے اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے. نہ ہی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں, نہ ہی کلیدی ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچا ہے. سی این این کے اوپر اس سلسلے میں ساری رپورٹنگ جو ہے وہ جاری رہی, لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ سی اوپر بھی بہت زیادہ غصے میں نظر آیا. نیو یارک ٹائمز کو بھی انہوں نے کافی زیادہ غصے کا نشانہ بنایا. اس پر بات کر لیتے ہیں ساری سچویشن کے اوپر. ہمارے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. ایک تو مڈل ایسٹ پر ایکسپرٹیز ہے ان کی, ان کا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر ہوتا ہے. تجزیہ کار ہیں منصور جعفر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ منصور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ہیں احمد حسن عربی, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. آپ کو بھی ویلکم کریں گے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد بہت شکریہ آپ کا. منصور صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, اس وقت سچویشن مڈل ایسٹ کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اب ٹرمپ کے بیانات سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں نارمل ہو جائیں, ہم ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کریں, چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ جاتی رہے. جی بہت شکریہ. جی جہاں تک تو آپ کی اصطلاح نارملائزیشن کا تعلق ہے تو یہ اپنی جگہ ایک کوسچن مارک ہے, کیونکہ نارملائزیشن سے مراد مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ نارملائز کرنے کی بات کی جاتی ہے, اس پریٹیکسٹ میں نہیں. یقیناً اگر اس ہم جنگ کے پریٹیکسٹ میں دیکھیں تو معاملات جو ہیں اس وقت معمول کی طرف واپس آنا شروع معاملات اس وقت معمول کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس جنگ کی تیاری کی گئی اور اس جنگ کو ظاہر 10-12 دن جو جاری رہی ہے اس کی گرد بیٹھتے بیٹھتے وقت لگے گا. اور خاص طور پہ یہ سیز فائر کے حوالے سے عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ سیز فائر اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد بیک اینڈ فورتھ کچھ عرصہ اسکرمشز حملے جو ہے وہ جاری رہتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے یہ اناؤنس ہوئی اس کے بعد بھی طرفین پر یہی الزام آیا کہ انہوں نے اس سیز فائر کو وائلیٹ کیا ہے یا وائلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر تو امریکہ نے ایک گارنٹر کے طور پہ یہ سیز فائر کروایا ہے تو یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کروائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر یہی سیز فائر کی ہسٹری ہم دیکھیں, اس سے پہلے غزہ میں بھی یہی امریکہ, قطر اور مصر جو ہے یہ گارنٹر کے طور پہ اس سیز فائر کا بھی حصہ تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا مسند اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد انہوں نے خود سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر چلے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور پھر فلسطین کی بات نہیں, اگر ہم لیبنان کی بات کر لیں, ہم مصر کی بات کریں, وہاں پر تھاؤزنز آف ٹائم اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. then how can we trust یا how can ایران trust this cease fire؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے, کس کو اشور کرائے کہ یہ سیز فائر برقرار رہے اور اسرائیل اس کی خلاف ورزی نہ کرے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو گارنٹر کہتے ہیں, اصولی طور پہ تو میرا موقف اس سیز فائر کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خود اس جنگ میں فریق بن گئے تھے. انہوں نے جس طریقے سے اپنے ملک کے جہاز بھیج کے یہاں پہ حملے کروائے, B-2 بمبار خاص طور پہ, جس کے بارے میں بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کا بڑا سب سے بڑا پے لوڈ جو ہے وہ گرایا ہے اور اسرائیل کے بچاؤ کے لیے گرایا ہے وغیرہ وغیرہ.
तो ऐसी सूरत में तो उनका खुद ये कहना कि ये सीज फायर मैंने करवाया है, वो तो खुद एक पार्टी है। ईरान के अंदर भी नजर आ रही है। मंसूर साहब, आपकी तरफ में आ जाती हूँ। आप डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार है इस सारे मामले के अंदर, स्पेशली सीज फायर के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत से मुबस्सिरीन ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ऑर्केस्ट्रेट किया गया लास्ट 2 से 3 डेज के दरमियान, क्योंकि ताकि इसराइल को भी फेस सेविंग मिल जाए, ईरान को भी फेस सेविंग मिल जाए, और अमेरिका जो है वो भी अपनी पोजीशन को रिडीम कर लें कि देखें मैंने, ट्रंप जो है वो कह दें कि मैंने देखिए अमन कायम करवा दिया है। ये उनका अमन कायम करने का तरीका हमेशा जो है वो जंगों के रास्ते से ही आता है। वो तकरीबन जहां जहां अमन कायम करने का दावा कर रहे हैं वहां जंग नागुज़ीर है, और उस जंग को रुकवाने के हवाले से जो उनका किरदार है, मैं तो कम से कम उसको कोई इतना ज्यादा मुस्तहसन ख्याल नहीं करता। और इस जंग बंदी के हवाले से भी जो उनका किरदार है वो भी कुछ इसी नौयत का है। और आपकी बात ये किसी हद तक ठीक है कि हमें लगता है कि खास तौर पे जिस तरीके से आखिरी 2-3 दिन की एपिसोड है वो बिल्कुल एक कोरियोग्राफिक किस्म की एक्टिविटी लग रही थी। खास तौर पे जो ईरान की तरफ से अपने जो बुलंद बांग दावे थे जंग के दिनों में कि हम अमेरिकी अहदाफ को खित्ते में निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने भी बड़ा एक वेल कैलकुलेटेड एक्टिविटी कतर पर जो मिसाइल दागे, और उसके बाद उनको प्रायर इंटीमेशन और खुद उसका भांडा जो है वो अमेरिकी सदर ने फोड़ दिया कि जी हमें तो इतला दे दी गई थी। बल्कि मेरे कहने पर ही कतर के अमीर जो हैं या जो वजीर आज़म है उन्होंने इस मामले में ईरान को राजी किया, और ईरान ने यकीनन बकौल जो इस वक्त हमारे पास इतलात आ रही हैं कि ईरान को भी कोई फेस सेविंग दरकार थी, तो उन्होंने फिर एक अरेंजमेंट के तहत बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको याद होगा 2020 में भी ईरान के एक बड़े ही अहम मिलिट्री कमांडर जो है अल-कुद्स फोर्स के कासिम सुलेमानी, वो इराक में असैसिनेट हो गए थे अमेरिका ने हमला करके। तो उनका जो जवाब लिया गया था या दिया गया था वो भी इसी तरीके से कोरियोग्राफिक एक्टिविटी के जरिए दिया गया। फिर खुद जो इस्माइल हनिया साहब की शहादत का जो जवाब है, मंसूर जाफर साहब, कैलकुलेटेड एक्टिविटी। ईरान का मौक़िफ़ था कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम मंसूबा है वो महफूज है और जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका इस बात को डिनाई कर रहा था। अब अमेरिकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सामने आई है, वो लीक हुई है, अमेरिकी मीडिया इसको कोट कर रहा है कि जो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वक्ती तौर पर ये मुतासिर ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई ख़ास डैमेज नहीं कर सका अमेरिका। देखिए जी, इस पूरे सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो आपके इल्म में होगा कि यही अमेरिकन इंटेलिजेंस, उनकी जो तुलसी गैबार्ड जो हैं, उन्होंने 1-1.5 माह पहले भी ये बात कही थी कि हमें किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं मिले कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप कर रहा है। और अब भी अगर उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है, ना तो ट्रंप ने वो पहली रिपोर्ट मानी है और ना ही उन्होंने ये रिपोर्ट माननी है, क्योंकि ट्रंप साहब और इसी तरीके से अब जो जौहरी तवानाई एजेंसी है जिसने बेसिकली एक फेक रिपोर्ट या एक दबाव में आके एक रिपोर्ट तैयार की कि जिसके बाद एक पूरा ताना बाना बुना गया इस हमले का, अब वो ग्रोसी साहब जो है वो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि अपना वो मैंडेट पूरा करने में नाकाम रहे, वो हमला रुकवाने में नाकाम रहे, और एक जारे मुल्क ने जिस तरीके से किसी दूसरे मुल्क की जौहरी तंसीबात पे हमला किया उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय वो इस वक्त मेहनतें कर रहे हैं। खतरनाक है, कितनी खतरनाक है।